بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کون ہیں؟ اس قوم پر اللہ نے عذاب کیوں بھیجا اور اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا جو پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا؟ ہمارے دیکھنے والے بہت سے جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے فلسطین کی طرف سفر کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے، انہیں صحیح راستہ دکھانے لگے، آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط شہر سدوم گئے جو بحر مراد کے مغربی کنارے کے قریب تھا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اس زمانہ میں سدوم سب سے کرپٹ شہر تھا۔ اس کے لوگ بہت بد اخلاق، گستاخ طبیعت کے تھے۔ یہ لوگ اپنی محفلوں میں فحاشی پھیلاتے اور کھلم کھلا بدکاری کرتے اور ہنستے تھے۔ انہیں کبوتروں، بکروں، مرغوں کی لڑائی کا بہت شوق تھا۔ اس شہر کے لوگ اکثر اس شہر سے گزرنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور انہیں غیر فطری کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ راہگیروں کا مذاق اڑاتے اور پھر پتھر پھینکتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ نہ صرف کچھ لوگوں کی اکثریت تھی جو اس طرح کے کاموں میں مصروف تھے، بلکہ پورے شہر کی آبادی اس مشق میں مصروف تھی۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی۔ جو سدوم شہر کے مرد تھے وہ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ وہ کھلے عام بغیر کسی شرم کے ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ ناظرین، بنی نوع انسان کی تاریخ میں سدوم کے لوگوں سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی نہیں کی تھی۔ اس کا آغاز سدوم قوم نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کر کہتے ہیں، لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی برائی کا انتخاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے جنسی تعلق قائم کرتے ہو۔ اگر تم اپنے گناہوں سے اور اس گھناؤنے کام سے باز نہ آئے تو عن قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم کے آدمیوں کو ڈانٹا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو۔ کیا آپ واقعی عورتوں کے بجائے مردوں کو پسند کرتے ہو؟ در حقیقت تم لوگ ہی جاہلانہ کام کر رہے ہو۔ ناظرین، وہ قوم ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ دیوانہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے۔ تم اگر واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کون سا عذاب ہے جو ہم پر آئے گا۔ وہ قوم اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس وقت ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 خاص فرشتوں کو سدوم کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ بہت خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا تو سدوم شہر کے لوگ اس نوجوان کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے، اسے اپنی ہوس پوری کرتے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور فکر مند ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافق تھی، اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ سدوم کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو باہر جا کر بستی کے لوگوں کو کہنے لگی، ہمارے گھر پر کچھ نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ تم نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں۔
اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کو لے کر گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی ان کی طرف بھی نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے ان سے دل ہی دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے چلے جا، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے اس بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ ہم آپ کے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، ہم آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، پھر زمین کی طرف مارتے ہیں، اور اس وقت آسمان سے سدوم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوتا ہے۔ آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش ہوتی ہے۔ سدوم کے لوگوں کی چیخیں سن کر لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آسمان سے ایک پتھر آ کر لوط کی بیوی کو لگا تو وہ سدوم کے لوگوں کے ساتھ نیست و نابود ہو گئی۔ ناظرین، سدوم کے لوگوں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ بحیرہ مراد بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک طاقتور کہانی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی اعلیٰ رحمت میں محفوظ رکھے اور ایسے شیطانی برائیوں سے دور رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔